حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یملک الروم ملکن، کہ روم جو ہے وہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جس میں روم جو ہے وہ ایک بادشاہ کو پالیں گے، ایک بادشاہ ان کا بنے گا، لا یعصونہ، اور روم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہ کسی بھی طرح سے اس بادشاہ کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ نافرمانی نہیں کریں گے اپنے بادشاہ کی۔ ایسا بادشاہ ان کو ملے گا اور ایسا بادشاہ ان کے پاس آئے گا، وہ ان کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَلَا يَكَادُ يَعْصُونَهُ شَيْئًا، یوں لفظ استعمال کیے ہیں، او لا یکاد یعصونہ شیئا، لا یعصونہ کے لفظ ہیں روایت کے اندر، یا پھر لا یکاد یعصونہ شیئا، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی اپنے اس بادشاہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی اپنے اس بادشاہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ولا تکل سیوفہم ولا نشابہم ولا نیازکم، ولا تکل سیوفہم ولا نشابہم ولا نیازکم، اور ان کا جو اسلحہ ہے وہ تھکانے والا نہیں ہوگا، ولا تکل، ان کی تلواریں تھکانے والی نہیں ہوں گی، اور ان کے تیر، ان کے نیزے تھکانے والے نہیں ہوں گے، ولا نیازکم، اور ان کے تیر تھکانے والے نہیں ہوں گے۔ تکل کا مطلب بوجھ والے، بوجھ۔ انسان تلوار چلاتا ہے، تلوار کتنا چلا لے گا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، آخر تلوار چلا چلا کر بندہ تھک جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس روایت کے اندر جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہتھیاروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ولا تکل سیوفہم، کہ ان کی تلواریں جو ہیں وہ ان کو تھکائیں گی نہیں، ان کا اسلحہ ان کو تھکائے گا نہیں۔ وہ کون سا اسلحہ ہے؟ یہی کلاشنکوف، یہی جو ہے وہ جدید جو ٹیکنالوجی والے ہتھیار ہے، راکٹ لانچر ہے، کھڑے کھڑے بس یوں انگلی دباتے رہو، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سارا دن چلاتے رہو، ساری رات چلاتے رہو۔ یہ بڑے بڑے ٹینک ہیں، ٹینک کے اندر بیٹھ کر صرف ایک بٹن دبانا ہے، بٹن دباؤ اور ہتھیار خود بخود چلا جائے گا۔ اور یہ اسی ہتھیاروں کی طرف اس روایت کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت کے اندر اسی جدید ٹیکنالوجی والے اسلحے کی طرف اشارہ ہے، اسی جدید ٹیکنالوجی والے اسلحے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ ولا نیازکم، اور یہاں نیاز یہ جمع نیزک ہے، نیزہ مراد ہے، اس سے نیزے کی تعریف پھر کی گئی ہے۔ نیزہ کس کو کہتے ہیں؟ نیزے سے مراد ایک جسم والا، ایک جسم جس چیز کو دیا جائے پھر وہ آسمان کی طرف جاتا ہے، پھر وہ آسمان سے واپسی، نیزے کی تعریف بھی پھر اسی روایت کے اندر کی گئی ہے کہ پھر وہ آسمان سے واپسی جب گرتا ہے تو ساری چیزوں کو تباہ کرتا ہوا نیچے گرتا ہے، اور یہاں تک کہ جہاں گرتا ہے اس جگہ کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اس جگہ کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس سے مراد آپ بم لے سکتے ہیں، اس سے مراد آپ میزائل لے سکتے ہیں، اس سے مراد آپ راکٹ لانچر لے سکتے ہیں، اس سے مراد آپ ہر وہ چیز لے سکتے ہیں جو چیز ہوا میں جا کر واپس زمین کی طرف آتی ہے اور زمین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور اس آیت کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی آیت کے اندر یہ جدید ٹیکنالوجی کے اسلحے کی طرف اشارہ ہے، اور امام مہدی علیہ الرضوان بھی یہی اسلحہ آ کر استعمال کریں گے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ امام مہدی جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی اسلحے سے لیس اسلحہ استعمال کریں گے، وہ تلوار سے جہاد نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے تلوار سے بھی جہاد کریں، ہو سکتا ہے تلوار سے بھی جہاد کریں، لیکن یہ جدید جتنی بھی روایات کتاب الفتن کے اندر ہمیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی جدید ٹیکنالوجی ہتھیاروں کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اسی جدید ٹیکنالوجی کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اور آج کا مسلمان اس سے غافل ہے۔ ہماری ایجوکیشن ساری کے ساری تباہ کر دی گئی ہے تاکہ ہم اس چیز تک پہنچ نہ سکیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں طاقت نصیب فرمائے کہ ہم یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی حاصل کریں اور اب خود کو طاقتور بنا کر رکھے دشمنوں کے لیے، کہ جب بھی مقابلہ کرنے کی نوبت آئے تو اسے نیست و نابود اور زیر کرنے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں استعمال کر سکیں۔